الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک طاق رات ہے جسے سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر یا شب قدر کہا گیا ہے۔ قدر کے ایک معنی بعض مفسرین کے نزدیک تقدیر کے ہیں، اور شب قدر سے مراد ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔ اس کی تائید میں سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ امام ظہری اور چند دوسرے مفسرین کے نزدیک قدر کے دوسرے معنی عظمت و شرف اور قدر و منزلت کے ہیں، اور شب قدر سے مراد ایسی رات ہے جو عظمت اور قدر و منزلت والی ہے۔ اس کی تائید سورۃ القدر کی آیت نمبر 3 میں یوں ہوتی ہے، ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا دونوں معنی مقصود ہیں جن کی تصدیق مختلف مقامات پر آیات قرآنی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال علماء اور محدثین سے ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں انسانی بھلائی کے لیے اتنا کام نہیں ہوا جو اس ایک رات میں کر دیا گیا ہے۔ اس رات کو فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ شب شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، اور اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات میں نازل کیا۔ سورہ قدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ وہ مقدس رات جس میں غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہ شب قدر تھی۔ ویسے تو ماہ رمضان المبارک کے تمام دن اور راتیں رحمتوں اور برکتوں سے میزن ہوتے ہیں، لیکن اسی مبارک مہینے کے آخری عشرے کی ایک طاق رات جسے شب قدر کہا گیا ہے کی بے حد قدر و منزلت قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی فضیلت و اہمیت بھی بتا دی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا سلسلہ اسی شب کو شروع ہوا تھا، جو 23 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً حالات اور واقعات کے مطابق اللہ کے حکم سے آیات اور صورتوں کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ گو کہ پورا ماہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، تاہم اسی ماہ کی جس رات میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، شر کا نام و نشان نہیں، قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کے فیصلے ہوتے ہیں، بلا شبہ وہ ایک رات معمولی نہیں بلکہ نہایت اہم اور مبارک رات ہے جس کو خوش نصیب لوگ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ شب قدر ہمیشہ کے لیے کسی ایک رات میں متعین نہیں، ممکن ہے کہ ایک رمضان میں کوئی رات ہو اور دوسری رمضان میں دوسری رات ہو، خصوصاً 27ویں شب پر گمان غالب ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان ختم ہونے میں 9 دن، 7 دن، 5 دن، 3 دن، 1 دن باقی ہو، یا آخری رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جبکہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن، 7 دن، 5 دن باقی ہوں۔ حضرت عبادہ بن صالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر 27ویں یا 29ویں رات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رات کا تعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ شب قدر کی فضیلتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ راتوں میں عبادت کریں اور صرف ایک رات پر ہی اکتفا نہ کریں۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا اور اسی رات میں سمائے دنیا سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا۔ اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ دخان میں اور باقی سورۃ القدر میں موجود ہے۔ شب قدر کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے گویا 1000 مہینوں تک نیکی کرتا رہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس مقدس رات میں اللہ کے حکم سے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں زمین والوں کو عظیم خیر و برکت سے مستفیض کرنے کے لیے نیچے اترتے ہیں، اور شب قدر میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے۔ انتظام عالم کے متعلق جو کام اس سال میں مقدر ہیں ان کے نافذ کے تعین کے لیے فرشتے آتے ہیں اور ہر قسم کے امور خیر لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ شب قدر امن و چین اور دل جمی کی رات ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس رات کی عبادت میں عجیب و غریب طمانینت، لذت اور حلاوت محسوس کرتے ہیں، اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت و برکت کا جو روح و ملائکہ کے توسط سے ظہور میں آتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے عابدین و ذاکرین پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ شام سے صبح تک پوری رات جاری رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے۔ جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔